میں کہتا ہوں پیچھے کرو دعا۔ نہیں آپ دور ہوں پہلے مجھ سے، میرے قریب مت آئیے، ورنہ میں یہ خنجر میجر شہرام خانزادہ آپ کے سینے میں مار دوں گی۔ شہرام کو اپنے قریب آتا دیکھ وہ اس کے سینے میں خنجر مار چکی تھی۔ آہ ظالم لڑکی، شادی کی پہلی رات ایسا کون کرتا ہے؟ تمہیں کیا لگا یہ معمولی سا زخم میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ میجر کی پوسٹ پلیٹ میں رکھ کر نہیں دی فوج نے مجھے، یہ محنت سے حاصل کی ہے، جس غربت سے بچنے کے لیے یہ حرکت کی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم بچ جاؤ گی؟ نہ میری جان۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اپنے قریب کرتا اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا۔ دعا، میں نے تمہارے نکاح کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میجر شہرام خانزادہ کو میں نے ہاں کر دی ہے۔ شام کو وہ آ کر تمہیں رخصت کر کے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، اور یہ سارا سامان اس نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ایک بھرپور دلہن کے روپ میں اس کے ساتھ رخصت ہو۔ مسرت بیگم نے سامان دعا کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ماں، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میری مرضی کے خلاف میرا نکاح کرنے کا فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ بھی اس شہرام خانزادہ کے ساتھ جس کے نام سے ہی مجھے نفرت ہے، جس آدمی کا چہرہ دیکھنے کو میرا دل نہیں چاہتا۔ میں اس آدمی سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ جانتی ہیں مجھے وہ کتنا برا لگتا ہے، بلکہ اپنے دھدیال کے سبھی لوگ مجھے بہت برے لگتے ہیں۔ سب لوگوں سے مجھے بے حد نفرت ہے۔ میں مر جاؤں گی مگر یہ شادی نہیں کروں گی۔ دعا نے ماں کی بات سنتے ہی سختی سے انکار کر دیا۔ مسرت بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بستر پر بٹھایا اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا میری بات سنو، جو کچھ میں تمہارے لیے کر رہی ہوں وہ میں تمہاری بہتری کے لیے کر رہی ہوں۔ اس میں تمہاری بھلائی ہے بیٹا۔ تم اس طرح سے اپنے دھدیال میں چلی جاؤ گی، وہ لوگ تمہیں اپنا لیں گے، تمہارے حصے کی جائیداد بھی تمہیں مل جائے گی، اور وہ سبھی رشتے، وہ محبت بھی تمہیں مل جائے گی جس کے لیے تم ہمیشہ ترسی ہو۔ وہ اسے ہر ممکن حد تک قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دعا حتے سے اکھڑ گئی تھی۔ نہیں ماں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ شادی کبھی نہیں کروں گی۔ کیوں بیٹا؟ آخر تم بار بار انکار کیوں کر رہی ہو؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ انہوں نے خدشے کے تحت پوچھا تو دعا کو اور بھی زیادہ غصہ آیا تھا۔ ماں، آپ مجھے ایسی ویسی لڑکی سمجھتی ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں باہر پڑھنے کے لیے جاتی ہوں یا عشق عاشقی کرنے کے لیے؟ بیٹا میرا ایسا مطلب نہیں تھا، تو تم اس قدر سختی سے انکار کر رہی ہو، وہ بھی شہرام جیسے آدمی کے لیے جو اتنا ہینڈسم ہے کہ لڑکیاں اسے دیکھ کر بار بار پلٹ کر دیکھتی ہیں۔ اس کا عہدہ، بینک بیلنس، پیسہ، گھر گاڑی، سب کچھ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا ہے، کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا ہے، تو پھر تم کیوں نہیں؟ بس آپ جانتی ہیں کہ مجھے اپنے دھدیال والے کتنے برے لگتے ہیں، ان لوگوں سے مجھے کتنی نفرت ہے۔ بس اب دوبارہ یہ بات نہیں کریں گی۔ وہ سختی سے انکار کر رہی تھی۔ بیٹا مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں گی۔ میں تو چاہتی تھی کہ تم آرام سے اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن اگر تم آرام سے نہیں مانو گی تو مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنی ہی پڑے گی۔ ماں ایسا نہیں کر سکتی، میں خودکشی کر لوں گی، میں مر جاؤں گی، مگر میں اپنے دھدیال والوں کے ساتھ کبھی کوئی رشتہ نہیں رکھوں گی۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بچپن میں مجھے گھر سے باہر نکال دیا تھا، میری حویلی مجھ سے چھین لی تھی، مجھ سے سارے تعلقات ختم کر لیے تھے، کبھی نہیں پوچھا کہ میں زندہ بھی ہوں یا نہیں، اور اب میں اس کے ساتھ شادی کر لوں؟ بیٹا شہرام ان سب سے بہت الگ ہے، اور اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ دیکھو وہ تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، خود وہ تم سے صرف 4 سال بڑا ہے، تب وہ کیا کر سکتا تھا؟ چلے ٹھیک ہے ماں، وہ اس وقت چھوٹا تھا، اور اب تو وہ چھوٹا نہیں ہے، اب تو وہ عہدے پر ہے، صاحب حیثیت ہے، صاحب اختیار بھی ہے، تو اب وہ اپنی ماں اور بہنوں کو کیوں نہیں لاتا؟ جب تک اس کے گھر والے نہیں آئیں گے میں یہ نکاح نہیں کروں گی، بس میری یہی شرط ہے۔ دعا اس طرح کی شرط مت رکھو، تم بھی جانتی ہو کہ تمہاری تائی کبھی بھی یہاں پر نہیں آئیں گی، انہیں مجھ سے بہت نفرت ہے، وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہیں، ساری زندگی انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا، میری وجہ سے ہی تو وہ ہمیشہ تمہارے باپ سے بھی لڑتی رہتی تھی، اور تمہارے لیے بھی انہوں نے حویلی کے دروازے بند کر دیے تھے۔ اچھا تب انہوں نے مجھے اور آپ کو قبول نہیں کیا تو اب کر لیں گی وہ؟ اور اس عورت کی وجہ سے ہی تو دادا دادی نے بھی ہم سے رشتہ تعلقات سارے ختم کر لیے تھے،
اور باقی سب لوگوں نے بھی مان لیا کہ اس عورت کے ساتھ میرا خونی رشتہ نہیں تھا، مگر تایا، چچا، پھوپھو وہ سب لوگ کہاں تھے اس وقت؟ تو کسی نے بھی اپنی بھتیجی کے بارے میں نہیں سوچا، کسی کو بھی میرا خیال نہیں آیا۔ اب کیوں؟ وہ غصے سے چلائی جا رہی تھی۔ مسرت بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ دعا کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ نہیں نہیں امی، اللہ نہ کرے کہ شہرام جیسا انسان میرا شوہر بنے۔ آپ اس طرح کی باتیں مت کریں، یہ تو سن کر ہی میرا دل دہلنے لگا ہے۔ تو پھر سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے، کیونکہ اگر شہرام خانزادہ تمہیں بیاہ کر لے کر گیا تو تمہیں وہ زندگی دوبارہ سے مل سکتی ہے جس کی تم حقدار ہو، وہ سب تمہیں مل سکتا ہے جو تم کبھی خواہش رکھتی ہو۔ دوسری صورت میں شہرام تمہاری زندگی کو تماشا بنا کر رکھ دے گا۔ اس کی ماں اپنا فیصلہ سنا کر چلی گئی تھی اور دعا اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک آخری نظر اپنے اس چھوٹے سے کمرے پر ڈالی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ماں اب کبھی بھی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ ٹھیک ہے شہرام خانزادہ، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، مگر تم میرے دل میں نہ تو اپنے لیے محبت پیدا کر سکو گے اور نہ ہی تم کبھی بھی مجھ میں اپنے لیے وہ سکون محسوس کر سکو گے جس کی تم مجھ سے ڈیمانڈ رکھتے ہو، کیونکہ میں تم سے بے حد نفرت کرتی ہوں۔ جو کچھ تمہارے گھر والوں نے میرے اور میری ماں کے ساتھ کیا وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ شام کو اس نے خاموشی سے وہ لباس پہن لیا تھا، زیورات پہن کر تیار ہو گئی تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ نے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ مسرت بیگم نے اس کے ماتھے پر پیار دیتے ہوئے اس سے کہا، اور پھر دعا نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ شہرام خانزادہ اپنے چند قریبی دوستوں کے ساتھ وہاں پر آیا تھا۔ اس کے خاندان کا کوئی آدمی بھی اس کے ساتھ موجود نہیں تھا جو اس بات کی گواہی دیتا، کیونکہ شہرام نے خاندان میں کسی کو بھی اپنے اور دعا کے بارے میں نہیں بتایا۔ اور دعا سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ شہرام خانزادہ چاہتا کیا ہے؟ اگر وہ سچ مچ میں مجھ سے محبت کرتا ہے، عزت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے، تو یہ بات اس نے اپنے گھر والوں سے چھپائی تو چھپائی کیوں؟ ماں سے ملتے ہوئے وہ پوری طرح سے رو پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے زاروں کی طرح آنسو بہہ رہے تھے۔ ماں، پتہ نہیں میری آنے والی زندگی کیسی ہوگی، یہ آدمی مجھے آپ سے ملنے دے گا بھی یا نہیں؟ شہرام خانزادہ جیسے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا، اس کی باتوں کو بخوبی سن رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی میرے بارے میں اتنا غلط کیوں سوچتی ہے؟ ماں نے اس کے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا، مگر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اسے میرے کسی وعدے پر یقین کیوں نہیں ہے؟ اسے مجھ پر اعتماد کیوں نہیں ہے کہ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، اسے اس کا جائز حق دوں گا، اس کو وہ سب لا کر دوں گا جو یہ چاہتی ہے؟ وہ اسے رخصت کروا کر اس بنگلے میں لے کر آ گیا تھا۔ جب دعا نے اس بنگلے کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ کتنا خوبصورت بنگلہ ہے، بالکل میرے خوابوں کے محل جیسا۔ ہمیشہ سے اس نے سوچا تھا کہ وہ ایسے ہی کسی بنگلے میں آ کر رہے گی، اور اب جب اس کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی تو وہ خوش ہونے کی بجائے افسردہ تھی۔ کاش یہ سب کچھ اس طرح سے نہ ہوتا، کاش یہ آدمی میری زندگی میں نہ آیا ہوتا، اس کی مجھ پر نظر نہ پڑتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ نہ جانے کیسے اس کی اتنے سالوں کے بعد سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھی تھی۔ گاڑی سے نیچے پاؤں رکھا تو سامنے ہی کچھ عورتیں کھڑی تھیں۔ اپنے حلیے سے تو وہ نوکرانیاں ہی لگ رہی تھی، اور دعا کا یہ خیال غلط ثابت نہیں ہوا تھا۔ ایک نوکرانی کہنے لگی، بی بی جی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، یہ شادی، یہ گھر آپ کا کب سے منتظر ہے۔ آج آپ یہاں پر آ گئیں تو جیسے اس گھر کی ساری خوشیاں واپس لوٹ کر آ گئی ہیں۔ وہ ان کی بات پر مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ وہ اسے لے کر ایک کمرے میں آ گئی تھی۔ یہ آپ کا کمرہ ہے بی بی جی، یہاں پر کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ اس نے کمرے کو ایک نظر دیکھا جو دیدہ زیب فرنیچر سے آراستہ تھا۔ بیڈ بہت خوبصورت ڈیزائن کا تھا اور اس کے اوپر سفید موتیوں اور پھولوں کی لڑیوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اس آدمی کو کیسے پتا میری پسند کا جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہی سب اس نے اپنے پاس ارینج کی ہوئی ہے؟ ایسا ہی گھر، ایسا ہی فرنیچر، اور یہاں تک کہ یہ کمرہ بھی اس نے بالکل میرے خوابوں جیسا سجا رکھا ہے۔ کاش کہ اس آدمی سے مجھے محبت ہو سکتی۔ اب تو میری زندگی شاید یوں ہی غموں پر چلتے ہوئے گزرے گی، مگر میں اتنی آسانی سے اس آدمی کی نہیں ہوں گی۔ جو کچھ اس کے گھر والوں نے میرے ساتھ کیا ہے وہ میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ ساری زندگی وہ سب مجھے یاد رہے گا اور میرے زخم ہمیشہ تازہ رہیں گے، اور تب تک میں اس آدمی کو بھی تڑپاتی رہوں گی۔ کمرے میں آئے ہوئے اسے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ جب ملازمہ اس کے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، بھوک نہیں ہے مجھے۔
کیا سادہ کپڑے لا کر دوں؟ بی جی آپ کی الماری میں ہی صاحب نے کچھ کپڑے لا کر رکھ دیے تھے، آپ کا سارا سامان اسی کمرے میں سیٹ کر دیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو کوئی ہلکا پھلکا سا جوڑا نکال دے دیتی ہوں۔ ہاں ہاں دے دو۔ جب ملازمہ نے کہا تو اس نے اسے ایک سادہ سا ہلکے گلابی رنگ کا لباس نکال کر دیا۔ وہ کہنے لگی، بی جی اگر میں ایک بات کہوں آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ ہاں بولو۔ وہ اسے جلدی سے وہاں سے نکالنے کے چکر میں تھی تاکہ اس کے جاتے ہی وہ جلدی سے اس مصیبت سے جان چھڑوا سکے۔ یہ لہنگا، یہ زیور اسے کسی سانپ اور بچھو کی طرح کاٹ رہے تھے۔ بی جی یہ روپ آپ نے اپنے شوہر کے لیے سجایا ہے اور اس کے دیکھنے سے پہلے آپ کو یہ سب تبدیل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ آپ کے شوہر کو برا لگے گا۔ تم نے جو بولنا تھا بول دیا ہے۔ اس کے اتنے سختی سے بولنے پر ملازمہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے اس نئی نویلی دلہن سے اس قدر سختی بھرے رویے کی امید نہیں تھی۔ جی بی جی اب تم جاؤ یہاں سے اور اپنے صاحب کو بھی کہہ دینا کہ میں آج آرام کرنا چاہتی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، مجھے تنگ مت کریں۔ ابھی وہ بیڈ سے اتر کر نیچے آئی ہی تھی اور اس لباس کی طرف بڑھی ہی تھی جب دروازہ ایک دم سے کھلا تھا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ میری نئی آنے والی دلہن مجھے یاد کر رہی ہے تو میں یہاں پر آ گیا۔ بتاؤ کیسا لگا یہ گھر، یہ کمرہ اور یہ سب؟ وہ اس قدر دوستانہ انداز میں دعا سے بات کر رہا تھا جیسے ان کے درمیان نہ جانے کتنے اچھے تعلقات ہوں۔ دعا کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ آپ نے جو چاہا تھا آپ کو مل گیا، یہی چاہتے تھے نا آپ کہ مجھے زبردستی اس گھر میں لے کر آ جائیں، تو دیکھ رہے ہیں آپ کی خواہش پوری ہو گئی۔ میجر صاحب وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ ابھی کہاں، ابھی تو میری بہت ساری خواہشیں باقی ہیں اور امید ہے کہ تم میری ساری خواہشیں پوری کرنے میں میرے ساتھ تعاون کرو گی۔ اس کی ذومانی بات پر اس کے گال دہک کر لال ہو گئے تھے۔ آپ سے اسی قسم کی بے شرمی کی ہی توقع تھی۔ مجھے دعا کی بات پر وہ زور سے قہقہ لگا کر ہنسا تھا۔ اب میں تمہاری ساری توقعات پر پورا اتروں گا۔ چلو آؤ، میں نے تو سوچا تھا کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، ابھی تو شام ہوئی ہے اور رات بھی ابھی بہت باقی ہے، مگر تمہیں شاید بہت جلدی تھی، مجھے یاد کر رہی تھی، اس لیے مشکل میں مجھے تم نے اپنا بلاوا بھیجا۔ میں نے آپ کو نہیں بلایا، میں نے ملازمہ سے کہا تھا وہ آپ سے یہ کہہ دے کہ میں تھکی ہوئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، آرام کرو آج اپنے اس نئے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ۔ وہ ملازمہ کو باہر جانے کا اشارہ کر کے ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ دعا اس کی اس قدر قربت پر گھبرا گئی تھی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں میجر صاحب، مجھے آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ بالآخر اس کی زبان پر وہ بات آ ہی گئی تھی جو وہ کب سے سوچے ہوئے تھی۔ شہرام اس کی بات پر چونکا۔ تعلق نہیں رکھنا؟ کیا مطلب؟ میں تمہارا شوہر ہوں، ابھی ابھی تمہیں نکاح کر کے اس گھر میں لے کر آیا ہوں اور تم کہہ رہی ہو کہ تم مجھ سے تعلق نہیں رکھنا چاہتی، مگر میں تو تم سے سارے تعلق رکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے تو تمہیں بیاہ کر لایا ہوں۔ تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم یوں مجھ سے دور نہیں جا سکتی، میری محبت سے منہ نہیں موڑ سکتی۔ وہ اس کے انتہائی قریب ہو کر کھڑا ہو گیا تھا، ایسے کہ ان دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے سے ٹکرانے لگی تھی۔ دعا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر پیچھے دیوار تھی، اب اس کی فرار کی ساری راہیں ختم ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنے لباس میں چھپایا ہوا وہ چاقو نکالا اور میجر کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے بولی، اگر میرے قریب آئے، زبردستی کرنے کی کوشش کی تو یہ چاقو میں آپ کے وجود کے آر پار کر دوں گی۔ شہرام نے اس چاقو کو دیکھا اور زور سے ہنس پڑا۔ اچھا تو چلو تم آزما لو، یہ ذرا سی تکلیف دے کر تو تم مجھے اپنے قریب آنے سے روک پاؤ گی کیا؟ آج دیکھتے ہیں کہ دونوں میں سے زیادہ زور آور کون ہے۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں دعا کو اپنی طرف کھینچا تھا اور پھر خان ہاؤس میں رونق اپنے عروج پر تھی۔ اس حویلی میں دو بھائی رہتے تھے، خاور خانزادہ اور توقیر خانزادہ۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ خوش باش رہتے تھے۔ خاور خانزادہ نے اپنی چچا زاد سے شادی کی تھی، وہ ان کی پسند کی شادی تھی اور بیوی اپنی تمام تر برائیوں اور خامیوں کے باوجود بھی انہیں بہت پیاری تھی۔ شہلا بیگم سب کو تگنی کا ناچ نچاتی تھی۔ سارے ملازم ان سے بہت ہی زیادہ تنگ تھے، یہاں تک کہ حویلی کے مکین بھی ان کی زبان درازی سے محفوظ نہیں تھے۔ ان کی ساس کو تو شہلا کی ایک عادت بھی پسند نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ خاور سے کہتی تھی کہ بیٹا یہ تم نے کیا کیا ہے، اتنی زبان دراز لڑکی کو بہو بنا کر لے آئے ہو۔ میں تمہاری ضد کی وجہ سے مجبور ہو گئی، ورنہ میں کبھی بھی اسے بہو نہ بناتی۔ خاور ہنس پڑتا۔ ماں وہ ٹھیک ہو جائے گی، زبان کی کڑوی ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ بی بی جان اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیتی۔ ارے بیٹا
دل کس نے دیکھا ہے؟ سب سے پہلا پالا تو زبان کے ساتھ ہی پڑتا ہے۔ اگر وہی خاردار کانٹوں جیسی ہو تو دل میں جھانکنے کی مہلت کون دیتا ہے؟ بیٹا، اپنی بیوی کو سمجھا لو، ورنہ وہ ایک ایک کر کے سبھی رشتوں کو کھو دے گی اور بعد میں پچھتاوے کے سوا اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ وہ اپنے بیٹے کو سمجھانے لگی، مگر خاور کی آنکھوں پر تو اپنی بیوی کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس دن تو حویلی میں گویا قیامت آ گئی تھی، جس دن شہلا نے کہا کہ وہ اپنی ہی بہن کو توقیر کی بیوی بنانا چاہتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنی بہن کو اس حویلی کی دیورانی بنا کر دونوں بہنیں یہاں پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتی تھیں۔ ویسے بھی وہ اپنی نندوں کو یہاں پر نہیں آنے دیتی تھی، اور جب ان کی بہن آ جاتی تو دونوں بہنیں مل کر تو سبھی خاندان والوں کے لیے اس حویلی کے دروازے بند کروا دیتی۔ بی بی جان کو پتہ چلا تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ نہیں بیٹا نہیں، تمہاری بیوی کی ہر جائز ناجائز بات ہم لوگ نہیں مان سکتے، مانا کہ اس نے حویلی کو وارث دیا ہے، ایک بیٹے کی ماں بن چکی ہے، مگر بیٹا پھر بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسے اپنی من مانی کرنے کی اجازت دیں۔ میں ایک ہی بہن سے تنگ ہوں، اگر دوسری بہن آ گئی تو ہمارا تو جینا حرام کر دے گی۔ ماں نمیرہ بہت اچھی لڑکی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ توقیر اسے پسند کرتا ہے۔ بی بی جان بری طرح پریشان ہو گئیں۔ اگر توقیر اسے پسند کرتا ہے تو اسے سمجھانا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ دونوں بہنیں تو بالکل ڈائنے ہیں، پتہ نہیں کیا میرے بیٹے پر جادو کر دیں گی۔ وہ ابھی سے توقیر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دوسری طرف توقیر بھی آج اپنی ماں سے ملنے کے لیے بےتاب تھا۔ آج وہ اپنی ماں کو بتانا چاہتا تھا کہ اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، جو کہ ان کے ہم پلہ نہیں تھی، ایک غریب خاندان کی تھی۔ مگر کہتے ہیں نا کہ محبت کہاں کچھ دیکھتی ہے، نہ ذات پات نہ رنگ نسل، بس وہ کسی واقعے کی طرح ہو جاتی ہے۔ اور یہ توقیر کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے اپنی ماں کو اپنا منتظر پایا تھا۔ بیٹا، تم سے مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی ماں جی بولیے۔ توقیر ان کی بات پر حیران رہ گیا۔ بیٹا، آج شہلا میرے پاس آئی تھی، اس نے کہا ہے کہ تمہارا رشتہ نمیرہ سے کر دیا جائے۔ توقیر کے سر پر تو آسمان آ گرا تھا۔ ماں، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو تو بھابھی اچھی نہیں لگتی، پھر آپ انہی کی بہن کو گھر میں لے کر آنا چاہتی ہیں۔ توقیر کے اندازے سے لگ رہا تھا کہ وہ نمیرہ کو پسند نہیں کرتا۔ اب وہ ہلکا ہلکا سا غصے میں آ گئے تھے۔ بیٹا، مجھے لگا کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ ارے نہیں امی، ابھی مجھ پر ایسا بھی برا وقت نہیں آیا کہ میں نمیرہ جیسی لڑکی کو پسند کر کے اس سے شادی کرنا چاہوں گا۔ ایک بہن نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، اگر دوسری آ گئی تو امی، اگر وہ دنیا کی آخری لڑکی بھی ہو تو بھی میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا، بلکہ میں مسرت کے ساتھ شادی کروں گا۔ بی جان جہاں پر اس کی پہلی بات سن کر خوش ہو گئی تھی، وہیں دوسری بات سننے پر پریشان ہو گئی۔ یہ مسرت کون ہے؟ اب انہیں توقیر نے بتایا کہ وہ ان کے ایک دوست کی بہن ہے۔ ان کا دوست جو کالج میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا، وہ ایک غریب گھرانے کے لوگ ہیں، مگر رکھ رکھاؤ والے ہیں۔ مسرت بھی شریف اور گھریلو لڑکی ہے۔ توقیر ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا، اور ایک اتفاق سے اس کی نظر مسرت پر پڑ گئی تو وہ اس کا دیوانہ ہو گیا، اور اس نے ضد باندھ لی کہ شادی کی تو اسی لڑکی کے ساتھ ہی کرے گا۔ بی بی جان کہنے لگی، اب یہ بات صرف میرے اور تمہارے درمیان رہے گی۔ میں پہلے خود جا کر ان لوگوں سے ملوں گی، لڑکی دیکھوں گی۔ اگر وہ لوگ مجھے پسند آئے، وہ لڑکی تمہارے قابل لگی، تو تبھی میں اس کا ہاتھ تمہارے لیے مانگوں گی۔ ماں، آپ ایک بار اس گھر میں جا کر تو دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ آپ انکار نہیں کر سکیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اگلے روز وہ بی جان کو لے کر مسرت کے گھر گیا تھا۔ بی بی جان نے مسرت کو دیکھا تو دیکھتے ہی اسے پسند کر لیا تھا۔ وہ ایک سیدھی سادھی لڑکی تھی، جس میں آج کل کی لڑکیوں کی طرح ہوشیاری تیز تراری بالکل بھی نہیں تھی۔ اور جب انہوں نے حویلی میں آ کر اپنا فیصلہ سنایا کہ انہوں نے توقیر کا رشتہ مسرت سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، تب سب سے زیادہ احتجاج شہلا نے کیا تھا۔ اس نے خاور کے خوب کان بھرے تھے۔ دیکھا آپ نے اپنی ماں اور بھائی کو کیسے انہوں نے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک عام سی لڑکی کو بہو بنا کر لے کر آئیں گے۔ انہوں نے میری بہن پر اس 2 ٹکے کی لڑکی کو فوقیت دی۔ میں کبھی بھی اسے دیورانی کے طور پر قبول نہیں کروں گی۔ توقیر نے شادی کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ صرف 6 ماہ کے مختصر عرصے کے بعد ہی مسرت دلہن بن کر اس حویلی میں آ گئی تھی، اور شہلا نے اس کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ شہلا کو اللہ نے پے در پہ 2 جڑواں بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا تھا، اور مسرت کو اللہ نے ایک بیٹی دی تھی، جس کا نام انہوں نے دعا رکھا تھا۔
وہ دعا میں تو بی جان اور توقیر دونوں کے ہی دل و جان کی محبوبہ تھی۔ وہ تھی بھی بہت پیاری بچی، معصوم سی، نرم و نازک سی۔ جو بھی اسے دیکھتا رہ جاتا، اسے اپنی گود میں بے اختیار بٹھا لیتا۔ دعا نے ماں اور باپ کی محبت دیکھی تھی۔ اس کا شمار ان بچوں میں ہوتا تھا جو منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، مگر اس کی ساری خوشیاں عارضی تھیں۔ وہ کیا جانتی تھی کہ محض یہی چند سال ہیں جو وہ خوشی سے جینے والی ہے۔ اس کے بعد زندگی اسے ایسے زخم لگائے گی جس کا کوئی مداوع نہیں کر سکے گا۔ ایک دن توقیر اپنے ایک دوست کے ساتھ شکار پر گیا ہوا تھا۔ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ اس کے دوست معذور ہو گیا تھا۔ جب توقیر کی جواں لاش گھر میں لائی گئی تو بی جان کو غش پڑ گئی، اور مسرت اس کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ اسے نہ دعا کا ہوش تھا نہ کسی چیز کا۔ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ شادی کے محض 6 سال کے بعد اس کے غم کا مداوع کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ رو رو کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ جب گھر میں ماتمیوں کی بھیڑ چھٹنے لگی اور جب بی جان کو ہوش آیا تو انہیں اندازہ ہوا کہ گھر کی فضا بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہے۔ پہلے ہی پورے گھر پر شہلا کا کنٹرول تھا۔ خاور اور اس کے کہنے سننے میں تھا۔ جو وہ کہتی تھی اسی کو حرف آخر مانتا تھا، اسی کی ہر بات پر عمل کرتا تھا، اور اب تو وہ اسی کا جیسے بے دام غلام بن چکا تھا۔ شہلا کہنے لگی کہ جیسے ہی مسرت کی عدت مکمل ہو گئی تو وہ اپنی بدذات بیٹی کو لے کر یہاں سے اپنے گھر چلی جائے گی۔ اس کا اب یہاں کھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب شہلا نے یہ بات کی تو بی جان حیران رہ گئی۔ ارے بیٹا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ بیچاری کہاں جائے گی؟ اسے میں بہو نہیں بیٹی بنا کر یہاں پر لائی تھی، اور اب اسے اس گھر سے نکال دوں؟ کیوں؟ خاور کہنے لگا، یہ جس کی وجہ سے آئی تھی اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس لیے اب اس کا بھی یہاں پر کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں اسے یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ خاور بی جان کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ ماں، جو شہلا کہہ رہی ہیں وہ صحیح ہیں۔ آپ خود مسرت سے کہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلی جائے۔ مگر بیٹا کہاں جائے گی؟ وہ اپنے ماں کے گھر میں، جہاں پر وہ ہمیشہ رہتی رہی ہے، کیونکہ اب وہ لوگ اسے قبول نہیں کریں گے۔ بیٹا، وہ میری پوتی ہے، میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی؟ بی جان، اس حویلی میں آپ کی اور بھی پوتی ہیں، آپ کو ان کی فکر نہیں ہے، صرف اس لڑکی کی ہے۔ خاور کہنے لگا، بی جان وہ جوان ہے، ساری زندگی یوں ہی تو نہیں رہ سکتی نا۔ اس کے گھر والے اس کی شادی بھی کر دیں گے، اس لیے میں یہی چاہتا ہوں وہ واپس چلی جائے۔ مگر بیٹا، دعا کا اس جائیداد میں حصہ ہے، اسے اس کا حصہ دینا ہوگا۔ خاور کہنے لگا، بی بی جان، جب اس کی ماں دوسری شادی کر لے گی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی جائے گی۔ اب ہم اپنی خاندانی جائیداد غیر لوگوں میں نہیں دے سکتے، اور اب آپ اس معاملے میں نہیں بولیں گی۔ بی جان کے منع کرنے کے بعد بھی وہ لوگ مسرت کو دعا کے ساتھ اس کے بھائی کے گھر چھوڑ آئے تھے۔ وہ لٹی پٹی ماں کے گلے سے لگ کر رو رہی تھی۔ ماں، میں اجڑ گئی، ان لوگوں نے مجھے میرے گھر سے نکال دیا، میری بچی کو بھی خود سے بے دخل کر دیا۔ اب کیا ہوگا؟ ماں، میں ساری زندگی کیسے گزاروں گی؟ بھابھیوں کے ماتھے پر بھی شکنیں پڑ گئی تھیں کہ اب وہ ان کے سر پر بوجھ بن کر رہے گی۔ وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرنے لگا تھا۔ اب مسرت کو بھی اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت ابھی جو ہو چکا ہے اب وہ اسے بدل نہیں سکتی۔ کل جو اپنے شوہر کے ساتھ آتی تھی تو یہی بھابھیاں اسے سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی، اس کی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ تب اس کے پاس پیسہ تھا۔ وہ بہت سارے تحفے لے کر آتی تھی، مگر اب وہ خالی ہاتھ تھی۔ اب ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ یہاں پر نہیں رہے گی، کیونکہ اب اس کی بیٹی کے ساتھ بہت ہی زیادہ ناانصافی ہو رہی تھی۔ نہ وہ اپنی مرضی سے کھیل سکتی تھی، نہ سو سکتی تھی۔ جب وہ سو رہی ہوتی تو تب بھی بھابھیوں کے بچے اسے اٹھا دیتے، اور اگر کھیل رہی ہوتی تو بھابھی اسے آ کر مارنے لگتی۔ ارے یہ وقت بے وقت کھیلتی ہے، شور مچاتی ہے، ہمارے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ اور مسرت آنکھوں میں آنسو لے کر رہ جاتی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ قریب ہی وہ چھوٹا سا گھر کرائے پر لے لے گی، نوکری کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال لے گی۔ نہ بھائیوں نے اسے روکا، نہ بھابھیوں نے، اور بوڑھی ماں محض آنکھوں میں آنسو لے کر رہ گئی تھی۔ مسرت بیگم جب بھی واپس سسرال میں گئی تو ان لوگوں نے اسے بی جان سے ملنے نہیں دیا، دروازے سے ہی واپس لوٹا دیا، اور خود بھی کبھی اس کی خیر خبر نہیں لی۔ بی جان کا انتقال ہو گیا تھا اور یہ بات اس عورت سے چھپائی گئی تھی۔ بی جان کے انتقال کے 5 سال کے بعد اسے یہ خبر ملی تو وہ افدیدہ ہو گئی۔ وہ بوڑھی ناتواں عورت میرے لیے کمزور صاحبان ثابت ہوئی تھیں۔ بیٹا، جب تک ان میں دم تھا، ہمت تھی، انہوں نے خود کو میری ڈھال بنائے رکھا، مگر کیا کرتی کہ جوان بیٹے کی موت نے ان کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ اپنے بیٹوں اور بہووں کے محتاج ہو کر رہ گئی۔ وہ اکثر دعا سے کہتی، مگر اس کی نفرت میں کمی نہ تھی۔
ماں مجھے سب کچھ یاد ہے، جس طرح سے تائی نے میرے ساتھ سلوک کیا اور جو کچھ ماموں نے میرے ساتھ کیا وہ سب میں بھول نہیں سکتی۔ مسرت کے بڑے بھائی کا بیٹا ایک آوارہ لڑکا تھا جو شراب نوشی کا عادی تھا اور بہت سارے غلط کاموں میں ملوث تھا۔ اس نے 2-3 بار دعا پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کی عزت پر حملہ کیا۔ اللہ نے اس کی عزت محفوظ رکھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ کبھی وہ ان کے گھر نہیں جائے گی۔ مسرت کے بھائی نے کہا کہ اگر وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ان کے بیٹے کے ساتھ کرے گی تبھی وہ اس سے تعلق رکھیں گے، ورنہ وہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر میری بیٹی اس گھر میں گئی تو وہ اس گھر میں نوکرانی بن کر رہ جائے گی۔ اور پھر ایک دن ان کی شہرام سے ملاقات ہو گئی تھی۔ شہرام جسے وہ بچپن میں گود میں اٹھا کر رکھتی تھی، ان کی جیٹھانی کا بیٹا اب وہ بہت بڑا ہو گیا تھا، جوان لڑکا بن چکا تھا اور اب وہ میجر کے عہدے پر فائز تھا۔ اس وقت وہ بازار میں سودا سلف خرید رہی تھی جب اچانک سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ شہرام انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ ارے آپ چچی ہیں نا، چچی مسرت، اور انہوں نے بھی اسے پہچان لیا۔ دونوں کتنی دیر تک ایک دوسرے سے گلے لگے شکوے کرتے رہے۔ وہ اسے لے کر گھر آئیں تو دعا سے ملایا۔ دعا کو دیکھ کر تو وہ حیران رہ گیا، یہ کتنی بڑی ہو گئی ہے، بالکل چھوٹی سی تھی اور اب پہلے سے زیادہ پیاری ہو گئی ہے۔ دعا نے اب اس کے بارے میں پوچھا تو ماں کے یہ کہنے پر کہ تمہارا تایا زادہ ہے، اس کے غصے سے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ یہاں کیوں آئے ہیں، کیا لینے کے لیے؟ دعا کو یہ تھا کہ اس نے ساری زندگی کیسے محرومیوں میں گزاری تھی اور وہ ان لوگوں کو کیسے معاف کر سکتی تھی جو ان محرومیوں کا باعث بنے تھے۔ اسے اس کے حصے کی جائیداد سے دور رکھا تھا، اسے اس کی اس طرح کی خوشیوں سے محروم رکھا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ تو اسے اپنے تایا پر تھا جن کا اس کے ساتھ خونی رشتہ تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اپنے رشتے کا تقاضا نہیں نبھایا۔ اور یہ شہرام، یہ بھی تو انہی کا ہی بیٹا تھا، مشکل وقت میں یہ بھی ساتھ چھوڑ جانے والا۔ مگر مسرت بیگم کو نہ جانے کیا ہوا کہ انہوں نے ضد ٹھان لی کہ وہ دعا کی شادی شہرام سے کریں گی۔ شہرام چلا گیا اور دعا کو اسی بات پر زیادہ غصہ تھا کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، میرے لیے سٹینڈ لے سکتا تھا تو اس نے اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ بھی بزدل مرد ہے، جب ماں کہے گی تو چھوڑ دے گا، زندگی برباد کر دے گا۔ مگر مسرت اس کی بات سمجھنے پر تیار نہیں تھی اور اب وہ دلہن بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے لباس میں چھپائے ہوئے چاقو سے اس پر حملہ کیا تو اس کے جسم پر ہلکا سا کٹ لگ گیا تھا۔ وہ زور سے ہنس پڑا تھا اور دعا حیران رہ گئی۔ ارے تم انسان ہو یا فولاد، تم پر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس نے دعا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس اب بہت ہو گیا، تم نے اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لی اور اب جو میں کرنا چاہتا ہوں خاموشی سے مجھے کرنے دو، اب مجھے تمہاری کوئی آواز سنائی نہ دے۔ دعا بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ باہر رات بیتتی جا رہی تھی اور اندر کمرے میں لمحہ با لمحہ اس رات کا فسو بڑھتا جا رہا تھا۔ صبح سویرے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شکست خوردہ محسوس کیا تھا۔ بالآخر اس آدمی کی جیت ہو گئی، ایک بار پھر سے یہ لوگ جیت گئے اور ایک بار پھر سے میں ہار گئی۔ وہ شہرام سے زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، اگر وہ اس سے بات کرتا، اسے محبت کے ساتھ پیش آتا تو یہ سب اسے ڈھکوسلا لگتا۔ اچھا، اگر اسے اتنی محبت تھی تو یہ محبت اپنے گھر والوں کے سامنے ظاہر کر دے، اپنے گھر والوں کو بتا دے کہ میں کون ہوں، میرے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ یہ سب تو وہ نہیں بتا سکا، یہ سب وہ صرف منہ میں سوچ کر رہ گئی تھی۔ دعا نے کبھی اس سے اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، نہ فون پر اور نہ کبھی وہ اس کے گھر میں ہی آئے تھے۔ وہ حیران تھی کہ یہ آدمی اپنی ماں سے اتنا دور کیوں ہے، اس سے بات چیت کیوں نہیں کرتا، اور جب اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ اس سے پوچھ لے، مگر انا درمیان میں آ جاتی تھی۔ جبکہ شہرام کے لیے ہر دن عید تھا اور ہر رات شب برات تھی۔ ایک دن اس نے دعا سے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ چچی ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ آ جائیں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں بہت غم اور دکھ دیکھے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ زندگی کے یہ پل وہ ان کے ساتھ خوشی سے گزاریں۔ شہرام نے دعا سے کہا کہ اس کے کہنے پر تو چچی نہیں آئیں گی، اس لیے وہ ان سے خود ہی بات کرے۔ شہرام کی بات پر دعا سوچ میں پڑ گئی اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، وہ لوگ آج امی کی طرف چلتے ہیں اور وہ ان سے بات کر کے انہیں منانے کی کوشش کریں گے۔ رات کو کھانے کے بعد وہ اسے لے کر مسرت بیگم کے پاس آ گیا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر بے ساختہ خوش ہو گئی اور کہا کہ اگر وہ بتاتے تو وہ ان کے لیے کچھ اچھا سا بنا لیتی۔ وہ دعا کے ماتھے پر پیار دیتے ہوئے بولی کہ تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ شکر ہے اللہ نے میری بیٹی کو عقل دی، ورنہ میں اس کی بے وقوفیوں سے بہت تنگ تھی۔ وہ شرارت سے شہرام کو دیکھ کر بولی تو وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا اور بولا کہ یہ سارا کریڈٹ مجھے جاتا ہے، میں نے ہی آپ کی بیٹی کو عقل مند بنایا ہے اور اسے اعتماد دیا ہے، ورنہ یہ تو بالکل ڈبو سی لڑکی تھی جس پر دعا نے خفت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔
जो इसकी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते इसकी माँ के सामने बढ़ चढ़ कर बोल रहा था। मसरत बेगम इन्हें लेकर कमरे में आ गई और कहने लगी कि वो इन दोनों के लिए चाय बनाती है। दुआ ने कहा कि नहीं अम्मी, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, वो इनसे कुछ बात करने आया है और इन्हें यकीन है कि वो इन्हें इनकार नहीं करेंगे। मुसरत बेगम उदास हो गई और कहने लगी कि बेटा, मेरी ज़िंदगी के जो भी चंद दिन हैं इन्हें वो यहीं पर इत्मीनान से गुजार लेने दें। इन दोनों को खुश देखकर इन्हें बहुत इत्मीनान है। शहराम इनकी बात पर बुरा मान गया और कहने लगा कि इसका मतलब ये है कि वो इसे अपना बेटा नहीं समझती हैं, अगर समझती तो कभी इनकार ना करती। इसने इन्हें अपनी माँ समझा, इसलिए बार बार अपनी ज़िद करने के लिए आ जाता है। मगर एक वो है कि वो मुंह फुलाकर बोला तो मुसरत बेगम को इसके अंदाज पर हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि बेटा, लोग क्या कहेंगे कि वो बेटी के घर में रह रही हैं और दामाद का खा रही हैं। शहराम ने कहा कि चची, लोगों को छोड़ें, इनका काम है बातें करना। पहले भी वो अपने हक के लिए नहीं बोली, अगर घर छोड़कर आ गई, और अब वो फिर से लोगों का सोचकर अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर से मुश्किल बनाने वाली हैं और ख़ुद को तन्हाई का कैदी बनाने वाली हैं। यहाँ अकेली क्या करेंगी, वहाँ दुआ होगी तो इनका दिल बहल जाएगा और कल को इनके बच्चे होंगे तो घर में खूब रौनक लग जाएगी, आपका भी दिल लग जाएगा। दुआ शहराम की इस बात पर शर्म से लाल हो गई थी। मसरत बेगम ने कहा कि चलो बेटा, ठीक है, वो इतना इसरार कर रहे हैं तो वो इनके साथ चलती है। और इसी वक्त दुआ और शहराम इन्हें अपने साथ ले गए थे और फिर सारा ज़रूरी सामान भी उन्होंने गाड़ी में रखवा लिया था। शहराम ने कहा कि इसके अलावा जो भी चाहिए होगा वो इन्हें ला कर देगा, ये सब वो किसी गरीब गुरबा में बांट दे, इन्हें इस सब की ज़रूरत नहीं है। शहराम की बात सुनकर वह निहाल हो गई और इस बड़े से बंगले में आने के बाद वह भी आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तलखियों को भूलने लगी थी। अक्सर वो भी शहराम से पूछती थी कि वह अपने माँ और बाप से नहीं मिलता क्या, इनसे बात नहीं करता, वो लोग यहाँ पर नहीं आते, आखिर क्या वजह है, क्या वो इनसे नाराज़ है। शहराम इन्हें टाल दिया करता था। एक रात वो तीनों खाना खाने में मसरूफ़ थे। उस दिन इनके घर में खुशियों की बहार जैसे उतर आई थी। पिछले कुछ दिनों से दुआ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और आज जब शहराम इसे अस्पताल लेकर गया तो पता चला कि वो माँ बनने वाली है। और ये बात सुनकर तो इनके कदम खुशी से ज़मीन पर ही नहीं टिक रहे थे। खाना खाने के बाद अब वो तीनों अपने कमरे में जाने ही लगे थे जब वो वहाँ पर शहला बेगम आ गई थी और साथ में खावर साहब और इनके दोनों बच्चे भी थे। जब इनकी नज़र सामने दुआ और मसरत बेगम पर पड़ी तो वो अपनी जगह पर खड़े के खड़े रह गए। मसरत बेगम को तो देखते ही वो लोग पहचान गए थे कि वो कौन है, मगर दुआ इस हंसते खिलखिलाते शहराम के पहलों में अकड़ी हुई बैठी लड़की को देखकर वो सोचने पर मजबूर हो गए कि ये लड़की कौन है। शहला बेगम ने घबराहट से पूछा कि शहराम, क्या हो रहा है यहाँ पर। शहराम भी अपने माँ बाप को देखकर हैरान रह गया और इसके माथे पर नागवारी छा गई थी। शहला ने कहा कि वो इससे कुछ पूछ रही हैं कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ये औरत जिसे बरसों पहले उन्होंने अपने घर से निकाल दिया था, इसने इसे अपने घर में पनाह दे दी और अब इन्हें पता चला कि वो क्यों इनसे नहीं मिलता, क्यों इनसे नाराज़ है, क्योंकि इस औरत ने इसे इनके खिलाफ वर्गलाया है। और ये लड़की कौन है, इसे घर से बाहर निकालो। शहराम माँ की बात सुनकर गुस्से में आ गया और कहने लगा कि माँ, ये मेरी बीवी है और ये मुसर्रत चची की बेटी है दुआ, जिसे वो बचपन से ही पसंद करता था, मगर इनके लालच ने इन लोगों को अलग कर दिया और इन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया। मगर अब वो इसके साथ शादी कर चुका है, ये इसकी बीवी है और वो किसी को भी इजाज़त नहीं देगा कि इसकी बीवी के साथ कोई भी गलत बात करे, चाहे वो इसके अपने माँ बाप ही क्यों ना हो। शहला फटी आंखों से इसे देखने लगी थी और कहने लगी कि इन्हें इससे ये उम्मीद नहीं थी कि इनका बेटा गैर लोगों की बातों में आकर इनसे मुंह मोड़ लेगा। शहराम ने कहा कि वो किसी की बातों में नहीं आया, जो इसका उनके साथ रवैया है वो इनके रवैये का ही नतीजा है। वो भूल गए कि उन्होंने इसके साथ क्या किया था, कैसा घिनौना इल्ज़ाम इस पर लगाया था, और अब वो इन लोगों के लिए मर चुका है, कभी इनसे मिलने के लिए नहीं आएगा और ना कभी इनसे बात करेगा। बेहतर है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। खावर साहब ने इसे समझाने की कोशिश की तो इसने कहा कि अब्बू, आपने कभी भी घर का सरबराह होने का हक अदा नहीं किया। पहले चची के साथ इतना जुल्म हो गया, दादी के साथ भी, मगर आप कभी नहीं बोले और उस दिन जो कुछ उसके साथ हुआ वो तब भी नहीं बोले। वो सोच रहा था कि शायद वो बोलेंगे, अपनी खामोशी को तोड़ देंगे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप सारी ज़िंदगी अपनी इस बीवी के ग़ुलाम बनकर रहें और अब इनको इनकी ये बीवी मुबारक हो। उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है, वो लोग यहाँ से जा सकते हैं। वो लोग शिकस्ता कदमों से वहाँ से लौट गए थे। इनके जाने के बाद दुआ और मसरत बेगम होश में आई और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ शहराम।
وہ اپنے ماں باپ سے اتنا ناراض کیوں ہیں، کس بات پر خفا ہے، انہیں بتائے۔ ان کے سوالوں پر شہرام گہری سانس لے کر رہ گیا، اور جب ان کے سامنے آ کر بیٹھا تو اس کے کندھے جھکے ہوئے تھے، آنکھوں میں نمی تھی۔ کہنے لگا کہ وہی کہانی دوبارہ سے دہرائی جانے والی تھی جو آج سے کچھ سال پہلے چچی کے ساتھ دہرائی گئی تھی۔ مسرت بیگم چونک کر پوچھنے لگی کہ کیا مطلب؟ تو اس نے کہا کہ جیسے اس کی ماں ان کی جگہ پر اپنی دیورانی کو لانا چاہتی تھی، ویسے ہی وہ اس کی زندگی میں اپنی بھتیجی کو بسانا چاہتی تھی، مگر اسے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں، وہ ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تب ایک دن ان کی بھتیجی آدھی رات کو اس کے کمرے میں آ گئی اور اس پر یہ گھناؤنا الزام لگایا کہ اس نے اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے۔ سب لوگ وہاں پر کھڑے ہو گئے۔ اس کی ماں نے سب کے سامنے اسے بدنام کیا اور مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ اس نے ماں کو بہت سمجھایا کہ یہ سب اس نے نہیں کیا، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اگر وہ غلط ہوتا تو وہ اس لڑکی کے کمرے میں جاتا، اگر اس کی نیت میں کوئی کھوٹ ہوتا تو اسے اس وقت اس لڑکی کے کمرے میں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ اس لڑکی کو اس کے کمرے میں۔ یہ سامنے کی بات بھی کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماں بار بار اس پر زور ڈال رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے، اور بابا نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا، اس کی ذات کو سب کے سامنے تماشا بنا دیا۔ تب وہ غصے سے گھر سے نکل کر آ گیا۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ اس کی ماں اس سازش میں شامل تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ ان کی بھتیجی کو اپنا لے، اور تب سے اسے ان لوگوں سے نفرت ہو گئی۔ شہرام کی بات سن کر ان دونوں کو افسوس ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، انہوں نے جو بھی کیا وہ غلط کیا، اسے انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ بھتیجی کی محبت میں وہ بیٹے کی محبت کو بھول گئیں۔ شہرام تلخی سے ہنسا اور بولا کہ بھتیجی کی محبت میں نہیں، بلکہ بھتیجی کی دولت کی محبت میں، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، ساری جائیداد کی تنہا وارث ہے، اور اس کی ماں یہ چاہتی تھی کہ ساری جائیداد ان کے گھر میں آ جائے۔ جب اس نے اسے دھتکار دیا تو اس کے چھوٹے بھائی نے اسے نکاح کر لیا۔ وہ ان لوگوں سے کیسے تعلق رکھے جن میں غیرت کا مادہ ہی نہ ہو؟ مگر مسرت بیگم اسے ہمیشہ یہی کہتی رہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو معاف کر دے اور ان سے ملنے کے لیے جایا کرے۔ اور پھر جس دن دعا کو اللہ نے بیٹی دی تو شہرام کے ماں باپ کو یہ خبر ملی اور وہ وہاں پر جلد پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے پوتی کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہا کہ بیٹا، اب تو ساری ناراضگی ختم کر دو، اب تو اللہ نے تمہیں بھی باپ بنا دیا ہے، تمہیں اولاد کی محبت سے مالا مال کر دیا۔ اب تم یہ سوچو کہ تم بھی تو ان کی اولاد ہو، تو تمہارے بغیر ان پر کیسے گزرتی ہوگی۔ شہرام ابھی بھی ان سے ناراض تھا۔ اس نے کہا کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ کوئی اپنی اولاد کے ساتھ نہیں کرتا۔ شہلا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ وہ اپنی ساری غلطیوں اور گناہوں کے لیے معافی مانگتی ہے، مسرت سے بھی معافی مانگتی ہے، اس کے ساتھ بھی انہوں نے بہت غلط کیا، بیٹا اب تو اسے معاف کر دو۔ تب شہرام نے اپنا دل ان کے لیے صاف کر لیا تھا، مگر ابھی بھی وہ اس گھر میں اپنی بیوی اور مسرت بیگم کو لے کر نہیں گیا تھا، بلکہ وہ اسی بنگلے میں اپنے خاندان کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ کبھی کبھار اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے چلا جاتا تھا اور کبھی کبھار وہ ان سے ملنے کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ انہوں نے اس بات پر ہی شکر ادا کیا تھا کہ اس نے انہیں معاف کر دیا تھا اور کم سے کم ان کے ساتھ بات کرنے پر تو تیار ہو گیا تھا۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ آخر میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مزید نئے دلچسپ ناول پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔